application design of the user interface and the application program that use and process the database. تو دو میجر ایریاز ہوتے ہیں اپلیکیشن ڈیزائن میں، ایک اس کا بیک اینڈ ڈیٹا بیس ڈیزائننگ اور اس کا ایک فرنٹ اینڈ یوزر انٹرفیس. ڈیٹا بیس اینڈ اپلیکیشن ڈیزائن آر پیرل ایکٹیویٹیز. Interface design is one of the most important component of the system and be carried out on time. آپ ساتھ پروٹوٹائپ نان فنکشنل پروٹوٹائپ بھی بنا رہے ہوں گے، یہ آلریڈی میں نے آپ کو ٹاسک دیا ہوا ہے اپنے سیمسٹر پروجیکٹ سے ریلیٹڈ. There are two main aspects of the application design. تو ایک ٹرانزیکشن ڈیزائن ہے، اس کے اندر پھر فردر ٹرانزیکشنز کیسے کون سے ٹرانزیکشن ہے پرچیز یا سیل وغیرہ کے، اور اس کو ہم کیسے کیری آؤٹ کریں گے. اور دوسرا جو ہے وہ انٹرفیس ڈیزائننگ ہے، یہ فرنٹ اینڈ آپ نے اس کا کیسے بنانا ہے. ٹرانزیکشن ڈیزائن، ٹرانزیکشن کیا ہوتا ہے کہ ان ایکشن آر سیریز آف ایکشنز کیریڈ آؤٹ بائی اے سنگل یوزر اور اپلیکیشن پروگرام وچ ایکسیسز آر چینج دا کنٹینٹ آف دا ڈیٹا بیس. تو ٹرانزیکشن ایک شارٹ ڈیوریشن کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور اس میں ایک لینتھی اسٹیپس بھی ہو سکتے ہیں، اور پھر یہ کمپلیٹ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کمٹ کر سکیں اس کو مان لیں، اور اگر یہ کسی مڈل والا اسٹیپ میں فیل ہو جائیں تو پھر یہ رول بیک بھی کر سکیں. تو ٹرانزیکشن ریپرزینٹ ریئل ورلڈ ایونٹ سچ ایز دا رجسٹرنگ آف اے پراپرٹی فار رینٹ، دا ایڈیشن آف اے نیو ممبر آف اسٹاف، دا رجسٹریشن آف اے نیو کلائنٹ اینڈ دا رینٹنگ آؤٹ آف اے پراپرٹی. یہ ڈفرینٹ ایگزامپلس ہیں ٹرانزیکشن کا، اور یہ سارے یا تو ایکشنز ہے یا سیریز آف ایکشنز ہے. From the database management systems perspective, a transaction transfers the database from one consistent state to another. آپ کے ڈیٹا بیس کا جو اسنیپ شاٹ ہوتا ہے اس کو ایک اسٹیبل اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیبل اسٹیٹ میں لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ڈی بی ایم ایس پرسپیکٹیو ٹرانزیکشن کا یہ ہے. ہائی لیول کریکٹرسٹکس آف دا ٹرانزیکشنز ریکوائرڈ آن دا ڈیٹا بیس انکلوڈ. اب ٹرانزیکشن کی کیا کریکٹرسٹکس ہے؟ پہلا تو یہ ہے کہ ڈیٹا ٹو بی یوزڈ بائی دا ٹرانزیکشن، تو اس کے اندر ڈیٹا انوالو ہوتا ہے. دوسرا فنکشنل کریکٹرسٹکس آف دا ٹرانزیکشن، اس کے وہ کوئی ریکارڈ کو ڈیلیٹ کر رہا ہے یا ایڈ کر رہا ہے یا اس میں جسٹ چینج لے کے آ رہا ہے، رائٹ. تو اس کے فنکشنل کریکٹرسٹکس کیا چیزیں ہیں. آؤٹ پٹ آف دا ٹرانزیکشن کیا آپ کو مل رہا ہے، ایٹ دا کمپلیشن آف دا ٹرانزیکشن کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. امپورٹنس ٹو دا یوزر، وہ ٹرانزیکشن جو ہے یوزر کے لیے کتنا ضروری ہے. اور ایکسپیکٹڈ ریٹ آف یوزیج، وہ ٹرانزیکشن بہت فریکوینٹلی ہو رہا ہوتا ہے یا کبھی کبھی ریئرلی اس کی ضرورت پڑتی ہے. تو جو فریکوینٹلی یوز ٹرانزیکشنز ہیں ان میں کوئی غلطی یا کوئی ان کے اندر ٹائم کی پرفارمنس کا ایشو وغیرہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو ریئرلی یوز ہوتے ہیں تو اس میں پھر آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہو. تو ڈیٹا، فنکشنل ریکوائرمنٹ، کریکٹرسٹکس، آؤٹ پٹ، امپورٹنس اینڈ ایکسپیکٹڈ ریٹ آف یوزیج، یہ ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس ہیں ٹرانزیکشنز کے جو ہر ٹرانزیکشن میں آپ فیس کرتے ہیں. ٹرانزیکشن کے ٹائپس جو ہے وہ 3 ہے. پہلا جو ہے وہ ریٹریول ہے، جس میں آپ انفارمیشن جنریٹ کرتے ہیں ایگزسٹنگ ڈیٹا سے، رائٹ. اور ریٹریول ٹرانزیکشن آر یوز ٹو ریٹریو ڈیٹا فار ڈسپلے آن دا اسکرین اور ان دا پروڈکشن آف اے رپورٹ. فار ایگزامپل دا آپریشن آف سرچ فار اینڈ ڈسپلے دا ڈیٹیلز آف اے پراپرٹی. تو یہ آپ کا ایک ریٹریول ٹرانزیکشن ہے، آپ چیزیں ریڈ کر رہے ہوتے ہیں. اب ڈیٹ ٹرانزیکشن میں ڈیٹا موڈیفائی ہو رہا ہوتا ہے. آر یوز ٹو انسرٹ نیو ریکارڈز، ڈیلیٹ اولڈ ریکارڈز اور موڈیفائی ایگزسٹنگ ریکارڈز ان دا ڈیٹا بیس. تو یہ تینوں اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اپڈیٹ بھی ہے، ایڈ بھی ہے یا ڈیلیٹ بھی ہے. فار ایگزامپل انسرٹ دا ڈیٹیلز آف اے نیو پراپرٹی، یہ ایک اپڈیٹ ٹرانزیکشن ہے. مکس ٹرانزیکشن کون سے ہیں؟ انوالوز بوتھ دا ریٹریول اینڈ اپڈیٹنگ آف ڈیٹا. آپ ریڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ موڈیفائی بھی کر رہے ہوتے ہو. فار ایگزامپل دا آپریشن ٹو سرچ اینڈ اپڈیٹ دا ویلیو آف دا منتھلی رینٹ فار اے پراپرٹی. تو پہلے آپ نے ریڈ کر کے سرچنگ کے دوران اس کو ریڈ کیا، سامنے لے کے آئے، پھر اس کے اندر آپ نے چینج کر دیا اور سبمٹ کر دیا. تو یہ مکس ٹرانزیکشن ہو گیا. اب آخری ہمارا جو ٹاپک ہے وہ انٹرفیس سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ کچھ ویری فیو گائیڈ لائنس ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے نیٹ کے اوپر اویلیبل ہے، اور آپ اپنے انٹرفیس کو جو ڈیزائن کرو گے، جو بھی آپ کا سافٹ ویئر ہے، پہلے انٹرنیٹ کے اوپر آپ سرچ کریں کہ کون کون سے اچھے انٹرفیس اس کے آلریڈی اویلیبل ہے یا جو لوگوں نے بنائے ہوئے اور آلریڈی چل رہے ہیں. تو ان میں ان کے انٹرفیس میں کیا اچھی چیزیں ہیں اور کوئی کیا بری چیزیں ہیں، رائٹ. تو پہلے آپ کم از کم کوئی 5-6 سافٹ ویئر اپنے
سیمسٹر پروجیکٹ سے ریلیٹڈ آپ دیکھیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ گوگل پہ جائیں، اپنے پروجیکٹ کا نام لکھیں، اور آپ امیجز پہ بھی کلک کریں اور آپ ویڈیوز پہ بھی کلک کریں. تو امیجز میں آپ کو بہت سارے ریلیٹڈ اسکرینز نظر آ جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کا ڈیش بورڈ دیکھیں، اس کے لاگن اسکرین دیکھیں، اس کے آئٹمس کیا ہے، اس کے ڈفرینٹ جو پارٹس یا ماڈیول ہے آپ کے، آپ ایکسپلیسٹلی ساتھ ساتھ وہ نام بھی لکھیں سرچ کرتے ہوئے، اور پھر آپ امیجز پہ کلک کریں تو آپ کو بہت زیادہ ایگزامپلز مل جائیں گے. تو اس میں کیا ہے، ان گائیڈ لائنس کے لحاظ سے کیا ہے کہ آپ جو بھی فارم ڈیزائن کرتے ہیں تو یہ ان گائیڈ لائنس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. کہ پہلا ہے کہ میننگ فل ٹائٹل. اکثر لوگ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کوئی فارم یا ڈیش بورڈ کا وہ بنا لیتے ہیں، کوئی بھی ریڈنگ یا ریٹریول کا یا کوئی بھی ایڈ انسرٹ ڈیلیٹ کا کوئی فارم بناتے ہیں، لیکن اس کے ٹاپ پہ کوئی ٹائٹل نہیں دیتے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ فارم کے اندر مین مقصد کیا ہے. تو جس طرح اس سلائڈ کا اوپر نظر آ رہا ہے کہ یوزر انٹرفیس ڈیزائن گائیڈ لائنس، تو یہ اس کا ایک میننگ فل ٹائٹل ہے کہ نیچے ہم یہی ڈسکس کر رہے ہیں. Title should clearly and unambiguously identify the purpose of the form report. کہ رپورٹ کا بھی ٹائٹل ہو، یا اگر فارم ہے آپ نے کچھ انسرشن ڈیلیشن وغیرہ کرنی ہے تو اس کا بھی پراپر ٹائٹل ہو. دوسرا جو گائیڈ لائن ہے وہ کمپریہنسیبل انسٹرکشن ہو. یوزر کو پتہ ہے جہاں پہ اس کو آپ نے انسٹرکٹ کرنا ہے کہ ایسا کرنا ہے، تو وہ آپ نے بڑا شارٹ فارم میں اس کو گائیڈ کیا ہوتا ہے. جس طرح ہم یوزر آئی ڈی دیتے ہیں تو وہ ہمیں ایک ایگزامپل کے طور پہ لوگ بتا دیتے ہیں کہ اس طرح کی یوزر آئی ڈی ہونی چاہیے، رائٹ. یا پاسورڈ رکھتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ بتا دیتے ہیں کہ 8 کریکٹر کا لینتھ ہونا چاہیے، جس میں ایک کیپس بھی ہو، اسمال کریکٹر بھی ہو، ڈیجٹ بھی ہو، کوئی اسپیشل کریکٹر بھی ہو. تو فیملیئر ٹرمینالوجیز شوڈ بی یوز ٹو کنوے انسٹرکشنز ٹو دا یوزر، یعنی کہ اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے. تیسرا جو ہے وہ لاجیکل گروپنگ اینڈ سیکوینسنگ آف فیلڈز. جو جس انٹیٹی کا آپ ڈیٹیل لے رہے ہو تو اس کے جو ڈیٹا جس ایریا کے ساتھ گروپ ہو سکتے ہیں تو اس کو اس ایریا میں رکھیں. مثال کے طور پر اس کے پرسنل ڈیٹیل، اس کی ایجوکیشن کی ڈیٹیل، اس کے اسپورٹس وغیرہ سے ریلیٹڈ کی ڈیٹیل، ٹھیک ہے، یا اس کی اپنی پرسنل سیٹنگز وغیرہ. تو اب اس طرح کے جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کو گروپ کر کے اس کو گروپ کے ریلیٹڈ جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ دکھا دیا کریں. ویژولی اپیلنگ لے آؤٹ آف دا فارم رپورٹ. آپ کا جو رپورٹ ہے وہ خوبصورت نظر آئے، کلر کی کمبینیشن ایسی ہو کہ وہ بڑا آئی کیچنگ ہو. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کے اوپر تھوڑا سا جو گرافک ڈیزائننگ کے ہے وہ اس کے پرنسپل دیکھ لیں، اور اس میں جس طرح یہ اگر اب آپ کا ٹیکسٹ جو ہے وہ بھی لائٹ کلر ہے اور اس کے بیک گراؤنڈ بھی لائٹ کلر ہے تو وہ آلموسٹ ریڈیبل ہی نہیں ہوتا. اسی طرح آپ کے بٹن کا پتہ نہ لگے کہ یہ ایک بٹن ہے تو یوزر کو کیسے پتہ کہ وہاں پہ کلک کرنا ہے، رائٹ. تو ان چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے. اسی طریقے سے نیکسٹ جو ہے وہ فیملیئر فیلڈ لیبلز. ہر فیلڈ کا ایک لیبل جو ہے وہ ایسا ہو کہ آلریڈی یوزر کو اس کا پتہ ہو، اس کو ایکسپلین نہ کرنا پڑے، اس کو فارمیٹ وغیرہ یا یوزر مینول نہ ریڈ کرنا پڑے، بلکہ ڈائریکٹلی ایسے کامن ٹرمینالوجیز یوز کرے جو ڈائریکٹلی لیبل سے پتہ لگے کہ اچھا یہاں ای میل انٹر کرنا ہے. نیکسٹ جو ہے وہ کنسسٹنٹ ٹرمینالوجی اینڈ ایبریویشنز. تو آپ کی ایک ڈیٹا ڈکشنری ہونی چاہیے اور اس میں آپ جو ایبریویشن وغیرہ یوز کر رہے ہو تو وہ پراپرلی کنسسٹنٹ ہو. اس میں کوئی یہ نہ ہو کہ آپ نے امپلائز کے لیے ایک جگہ پہ ای ایم پی یوز کیا اور دوسری جگہ آپ ایس ٹی ایف یوز کرتے ہو اسٹاف، اور دونوں کا پرپس ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی انکنسسٹنسیز نہ ہو. کنسسٹنٹ یوز آف کلر. آپ یہ نہ ہو کہ ایک فارم کے اوپر کچھ اور کلرز ہو دوسرے کے اوپر. تو یوزولی بیسٹ آج کل جو اسٹینڈرڈ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے انٹرفیس ڈیزائننگ میں 3 یا 4 کلر سے زیادہ کے کلرز نہ ہوں، اور اسی سے آپ جو ہے نا اس یو آئی کو، جس طرح آپ کرنٹ سلائڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے تو ایک بلیک کلر ہے اور ایک تھوڑا سا میں نے گرے کلر کے اندر یہ دیا ہوا ہے، تو یہ ایک پروفیشنلی اچھا لگ رہا ہوتا ہے، رائٹ. اور اسی طریقے سے بلٹ کے جو کلر ہے وہ بھی آپ کو بلیک نظر آ رہا ہے، رائٹ. تو یہ آپ نے اس طرح کی مینیمم کلرز کی کنسسٹنسی آپ نے پھر ہر فارم میں، ہر ویو کے اندر آپ نے یوز کرنی ہوتی ہے. ویزیبل اسپیس اینڈ باؤنڈریز فار ڈیٹا انٹری فیلڈز. آپ جو فارم ڈیزائن کرتے ہو وہ اتنا کھلا ہونا چاہیے اور اتنا آسان ہو کہ اس کو فیلڈ جو ہے وہ آپس کے اندر ایک دوسرے میں ایک دوسرے میں نہ گئے ہو، یا ایک جو ہے وہ دوسرے کے اوپر نہ آ رہا ہو. ٹھیک ہے، ہر ایک کو اپنی پراپر اسپیس مل رہی ہو اور اس کے اندر آپ جو لکھ رہے ہیں اس کا ڈائریکٹ پتہ ہو. بلکہ اچھا پریکٹس یہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ لکھتے ہو یا جس کے اوپر فوکس سیٹ ہوتا ہے اس کا بارڈر وغیرہ چینج ہو جاتا ہے. ہم نے ویب میں کافی سارے اچھے ایگزامپل. تو اسی طریقے سے آپ بھی اپنے ڈیسکٹاپ اپلیکیشن میں ان کو فالو کریں. نیکسٹ جو ہے وہ کنوینئنٹ کرسر موومنٹ.
یہ نہ ہو کہ آپ ٹیپ دباتے جائیں تو ایک پہلے فیلڈ سے آخری فیلڈ پہ جا رہا ہو، پھر اوپر آ رہا ہو، پھر کہیں درمیان میں جا رہا ہو، تو آپ کے ٹیپ آرڈر پراپر ہو. ٹھیک ہے. ایرر کریکشن فار انڈیویجول کریکٹر اینڈ انٹائر فیلڈس. اگر ایک کریکٹر کی غلطی ہے یا وہ پورا فیلڈ آپ غلط دے رہے ہو تو اس کے کریکشن کے آپشنز بھی اپیئر ہو جائے. جس طرح آپ کچھ ٹائپ کرتے ہیں تو مس اسپیلنگ اگر آپ کوئی چیز کرتے ہو تو گوگل آپ کو بتا دیتا ہے کہ کیا آپ کا مطلب یہ تو نہیں ہے، تو یہ ایرر کریکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایرر میسیجز فار ان ایکسیپٹیبل ویلیوز. تو اگر کوئی جیسے یوزر کوئی غلط ویلیو انٹر کرتا ہے جو آپ کا سافٹ ویئر ایکسیپٹ نہیں کرتا، غلط فارمیٹ دے رہا ہے، تو وہ یک دم اس کو بتایا کہ اس طرح کی ویلیو انٹر کرو. اسی طرح آپشنل فیلڈز مارک کلیئرلی. اس میں جو مینڈیٹری ہوتا ہے اس کے ساتھ یوزلی لوگ ریڈ اسٹار جو ہے وہ اس کے اینڈ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، اور جو آپشنل ہوتا ہے تو ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا. اس طرح نیکسٹ جو ہے ایکسپلینیٹری میسیجز فار فیلڈس. اگر ضرورت ہو تو، ادروائز لیبل سے ہی وہ ایکسپریسو ہونا چاہیے. اور کمپلیشن سگنل. یہ نہ ہو کہ آپ بٹن کلک کریں اور اینڈ کے اوپر آپ کو کوئی رسپانس نہ مل رہا ہو، تو آپ بار بار بٹن کلک کریں گے اور سسٹم جو آپ کو رسپانس نہیں دے رہا تو اس میں ایمبیگوٹی ہوتی ہے. تو ہر یوزر کے ایکشن کے اگینسٹ اس کو فیل ہو کہ کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو کمپلیشن سگنل دینا ہوتا ہے. تو آج کا یہ ہمارا لیکچر تھا.